ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نا انصافی لگتے ہیں، جیسے کسی غریب کی محنت برباد ہو جائے، کسی معصوم کی جان چلی جائے، یا ہم کسی آزمائش میں ہوں جس کی سمجھ ہی نہ آئے، اور تب دل کہتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا، اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کا سفر دیکھیں گے جسے اللہ نے خود چنا، لیکن اس سے کہا آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ سفر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ایک ایسا سفر جو ہمیں سکھاتا ہے جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہیں آتا اس میں اللہ کی سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تیار ہو جاؤ، یہ کہانی تمہیں حیران بھی کرے گی، ہلا بھی دے گی، اور شاید تمہیں زندگی کے کچھ سوالوں کا جواب بھی مل جائے۔ چلو اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم نبی ہے جنہوں نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ ایک دن کسی نے ان سے سوال کیا، زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ہے۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کی اور فرمایا زمین پر ایک اور بندہ ہے جسے خفیہ علم دیا گیا ہے اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنا ہے۔ موسیٰ حیران ہو گئے، دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ اس بندے سے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ اللہ پاک نے نشانی دی، ایک جگہ ایسی ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ ساتھ میں حضرت یوشع بن نون بھی تھے، خادم کی حیثیت سے، ایک مچھلی بھی تھی، اور فرمایا گیا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی وہی جگہ نشان ہوگا۔ چلتے رہے دن رات، راستے میں ایک پتھر کے قریب رکے، آرام کیا، اور وہی ہوا، مچھلی پانی میں چلی گئی۔ لیکن وہ لمحہ گزر گیا، پھر یاد آیا، واپس لوٹے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو موجود پایا۔ اب منظر تصور کرو، ایک خاموش پر نور شخصیت، سفید لباس، گہری نظر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ اللہ کا کچھ علم سیکھ سکوں؟ حضرت خضر نے جواب دیا تم صبر نہیں کر سکو گے، میں جو کروں گا تمہاری عقل اسے رد کرے گی اور تم بیچ میں سوال کرو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ خضر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ غریب ملاح تھے، دل والے لوگ، انہوں نے کشتی میں جگہ دی، لیکن پھر اچانک حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، یہ کیا کیا؟ یہ تو نیکی کا بدلہ بدی دے دیا۔ خضر خاموش ہو گئے اور صرف اتنا کہا میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے فوراً معافی مانگی، آئندہ نہیں کہوں گا، بس یہ پہلی بار تھی۔ کچھ دیر بعد آگے چلے، ایک بچہ رستے میں کھیل رہا تھا اور خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ اب حیرانی سے آگ بگولا ہو گئی، ایک معصوم جان، بغیر کسی وجہ کے، یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ خضر نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے پھر سے وعدہ کیا اگر اب میں نے کچھ کیا تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ پھر ایک گاؤں آیا، اندر گئے، کسی نے کھانا تک نہ دیا، لیکن وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار تھی اور حضرت خضر نے اسے بغیر کچھ لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے دل میں سوچا یہ تو عجیب بات ہے، کچھ مانگ لیتے، اتنا تو حق تھا۔ حضرت خضر بول پڑے بس اب تیرا میرا ساتھ ختم ہوا، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ان تینوں باتوں کا راز بتاتا ہوں۔ پہلی کشتی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو قبضے میں لے رہا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ وہ بچ جائے، بعد میں وہ لوگ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم کشتی ان کی رہے گی۔ دوسرا بچہ، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، چوری کرے گا، ظالم بنے گا، اللہ نے چاہا اس ماں باپ کو اس کے بدلے نیک اولاد عطا ہو۔ تیسری دیوار، یہ دیوار دو یتیم بچوں کے خزانے کو چھپا رہی تھی، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اللہ نے چاہا کہ یہ خزانہ تب تک محفوظ رہے جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں۔ ہر وہ چیز جو تمہیں بری لگے وہ ضروری نہیں واقعی بری ہو، اللہ کی حکمت، اس کا علم ہماری سمجھ سے بہت بلند ہے۔
جو آزمائش تم پر آتی ہے، جو نقصان، تاخیر یا تکلیف تمہیں ملتی ہے، اس کے پیچھے شاید وہ خیر چھپی ہوتی ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کا نظام کامل ہے اور اس کے فیصلے بے عیب ہیں۔ بس صبر کرو، شکر کرو اور یقین کرو، تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کی حکمت میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔